انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر انشاءاللہ کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا خاص کرم فرمایا، اور آپ کے گھرانے کا جو تعارف ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بر صغیر ہو یا یورپ ہو یا افریقہ ہو یا امریکہ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعرہ ہے۔ ہر طرف آپ نے جو یادگاریں چھوڑی، آپ نے جو علمی مشاہر چھوڑے، آپ اندازہ کیجئے دنیا اس سے فیض پاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بزرگوں کا جو گھرانہ ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے دادا بر صغیر میں بہت بڑے عالم دین تھے، دور دراز سے لوگ آپ سے افتاء کے سلسلے میں رابطہ کرتے، کئی آپ کے شاگرد ہوتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجددانہ کام لیا اپنے وقت میں، کہ آپ کی جو للکار تھی، آپ نے جو کام کیے، آپ نے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرچار کیا، اس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم فتنوں سے محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب، حضور کی محبت، حضور کا عشق اور حضور سے الفت کی جو مثال آپ نے قائم کی، اس کی نظیر بہت کم علماء میں ملتی ہے، بلکہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک وقت تھا کہ اسلام کے خلاف سازش ہو، ایسے لوگ آئے جنہوں نے جبے پہنے ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلام کیے کہ معاذ اللہ صرف انسان پڑھنا تو دور کی بات ہے، سوچنے سے بھی انسان کا ضمیر جو ہے وہ اس کو للکارتا ہے کہ ایسا لکھا کیسے۔ یہ سب ہوا، آواز اٹھانے والا اس وقت منظر عام پہ کوئی نہیں تھا ایسے، اور لکھنے والے بھی علماء نامی گرامی، بلکہ بڑے بڑے پیر طریقت تھے، رہبر شریعت تھے، بڑی بڑی دستاریں پہنتے تھے، ان کا ایک حلقہ ارادت تھا، جنہوں نے یہ بات لکھی۔ ان کے خلاف سب سے پہلے قلم اٹھانے والے کون تھے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، مترجم بھی تھے، اللہ نے شاعر بھی تھے، نعت گو شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، صوفی بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے، سب کچھ تو اللہ نے آپ کی شخصیت میں رکھا تھا۔ اب دیکھیں، شخصیات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن شخصیات اپنے وصال کے بعد بھی امت کو تحفے دے کر جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امت کو یہ تحفہ دے کے گئے کہ اپنے گھرانے میں علم کی ایک ایسی لہر پیدا کر کے گئے، الحمدللہ آج تک اس کا فیض جاری و ساری ہے، آج تک اس میں آب و تاب جاری ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ میں نے الحمدللہ حضرت کو دیکھا ہے، الحمدللہ کراچی کے دورے پر وصال سے پہلے جو آپ کا آخری دورہ تھا، الحمدللہ 2 بار ملاقات کا شرف حضرت سے حاصل کیا۔ یقین کیجئے کہ بزرگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، ایسا نورانی وجیح چہرہ، خوبصورت چہرہ بہت کم بزرگوں کا دیکھنے میں ملا۔ جس طرح ہم نے حضرت کو دیکھا ہے، قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذی وجاہت شخصیت، پرسنالٹی تھے، دور سے بھی آتے تو لگتا تھا کہ ایک بزرگ شخصیت آ رہی ہے۔ ایسے ہی نکھار والا چہرہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جب باقاعدہ آپ کچھ چباتے تھے، پان وغیرہ کھاتے تھے، تو باقاعدہ اتنی اس میں ٹرانسپیرنسی تھی، باقاعدہ نظر آتا تھا، مسکراہٹ اتنی پیاری تھی۔ ایسا وجیح چہرہ بہت کم دیکھنے میں آیا۔ 2 بات، اور کسی بھی ہماری الحمدللہ قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بتایا کہ جب یہ مدرسہ منظر الاسلام جب بنا تھا، منظر الاسلام ہماری جو مدرسہ ہے الحمدللہ، تو ایک مرتبہ قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو یہاں پہ دعوت دی۔ الحمدللہ حضرت کی دعوت پہ تشریف لائے، تو جب تشریف لائے تو آپ کی نظر مدرسے کی جو چھوٹی سی تختی لگی ہوئی تھی اس وقت، اس پہ پڑ گئی، اور اس پہ لکھا تھا مدرسہ منظر الاسلام۔ آپ خوش ہو گئے اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ جناب میاں یہ کس نے نام رکھا ہے مدرسے کا؟ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ نام میں نے رکھا ہے۔ کہ بریلی میں جو مدرسہ تھا جس کی بنیاد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اس کا نام بھی منظر الاسلام ہے۔ تو جب نام میچ ہوا، آپ اتنا خوش ہوئے، حضرت فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھے سینے سے لگا لیا، اسی وقت مجھے سینے سے لگا لیا اور بہت دعاؤں سے نوازا۔ تو یہ بزرگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔
علماء سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت کئی دفعہ ملاقات کے لیے جاتے تھے تو الحمدللہ جب اہل علم ملتے ہیں تو بڑے راز و نیاز کی بات ہوتی ہیں۔ حضرت اگرچہ اپنی تشہیر نہیں چاہتے تھے لیکن زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ کو جانتے تھے، نام سے جانتے تھے، کام سے جانتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ کی تو وہ شخصیت ہے کہ اپنے محلے کے لوگوں کو آپ نے مفتی بنا دیا۔ یہ بات یہ کوئی عام عالم نہیں کہتا، بڑے بڑے علماء، حضرت قبلہ شاہ رب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں آئے تو انہوں نے یہ بات کی۔ آپ اندازہ کیجئے بزرگوں کا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ میں کلام کر رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور بچپن سے ہی علم کا بڑا شوق تھا۔ 24 ذوالقعدہ کو آپ کی ولادت ہوئی اور 7 ذوالقعدہ کو آپ کا وصال ہوا تھا، اور وصال کے وقت بھی دیکھیں، وصال جب دنیا سے ہوتا ہے انسان کی سانسیں پھول جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے کام جاتے ہیں، لیکن آپ کا جب وقت وصال قریب آیا تو چاہنے والے بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بس 2 صدائیں تھیں آپ کے اوپر، یا اللہ اللہ اکبر، یا اللہ اللہ اکبر، مسلسل اس کا ورد کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور طبیعت خراب ہے؟ نہیں، الحمدللہ طبیعت بالکل صحیح، آخر وقت میں بھی دنیا سے ذکر کرتے ہوئے۔ پھر آپ کی علمی شان ذرا دیکھیں، بچپن سے ہی طلب علم کا اتنا شوق تھا کہ آپ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر تک گئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ مدرسہ منظر الاسلام بریلی شریف، جو آپ کا مادر علمی ہے، وہاں سے آپ نے حاصل کی، اور بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ نے اپنے تعلیمی مراحل پورے کیے۔ اس کے بعد علم کی پیاس بجھی نہیں، مزید، کیونکہ علم تو ہے ہی ایک نشہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ علم جو ہے اس میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ جو جتنا پڑھ لے وہ سمجھتا ہے مجھے علم نہیں ہے اور پڑھنا چاہیے، علم میں ہے ہی ایسی بات، تو آپ میں اور زیادہ طلب علم پیدا ہوئی۔ بلکہ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان دارالعلوم میں داخلہ لیتا ہے نا تو اس میں درجے ہوتے ہیں، 8 درجے ہوتے ہیں، آخری جو درجہ ہے وہ ہے دورہ حدیث۔ تو بڑی پیاری بات ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ جب انسان درجہ اولیٰ میں داخل ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ ہوتا ہے شیخ الحدیث۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سمجھتا ہے ہر چیز کی معلومات میرے پاس ہے، شیخ الحدیث، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے۔ پھر جب وہ درجہ ثانیہ میں چلا جاتا ہے تو بولتا ہے یار اب میں شیخ الحدیث نہیں، بس میں ایک عام سا مفتی ہوں، اب درجہ کم ہو گیا۔ پھر جب وہ تیسرے درجے میں جاتا ہے وہ بولتا ہے بھائی میں تو مفتی بھی نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا عالم ہوں، کچھ بھی نہیں پتا۔ یہاں تک پڑھتے پڑھتے جب آخری درجہ آتا ہے دورہ حدیث تو عالم کی سوچ بن جاتی ہے بھائی میں کچھ بھی نہیں، دین تو بہت بڑا سمندر ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، مجھے تو آگے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، مزید پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ منظر الاسلام سے جب فارغ ہوئے، علم کی مزید طلب پیدا ہوئی اور آپ مصر چلے گئے، اور مصر میں 3 سال آپ نے اصول دین میں بڑی گہری گرفت اور بڑی ایک اعلیٰ ڈگری آپ نے حاصل کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس کلاس میں جس میں آپ پڑھتے تھے اول پوزیشن لانے والے حضور تاج الشریعہ تھے۔ مصر میں جہاں پر پوری دنیا سے علماء پڑھ رہے ہیں، جہاں افریقہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، جہاں یورپ سے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، جہاں جگہ جگہ سے لوگ پڑھنے آ رہے ہیں، ایسے موقع میں سب سے پہلی پوزیشن لینے والے حضور تاج الشریعہ تھے۔ اور یاد رکھیں وہاں پہ کوئی سورس نہیں چلتی، وہاں محنت چلتی ہے۔ جامعۃ الازہر اسلام کی ایک عالمی یونیورسٹی ہے، وہاں کی ایک صنعت کی اہمیت رکھی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے حضور تاج الشریعہ کا یہ عالم تھا، پھر کون سا علم آپ کے پاس نہیں تھا؟ ترجمہ کرنا سب سے مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ترجمے میں آپ بہت بڑے امین ہیں، آپ وہی بات پہنچائیں جو لکھی ہوئی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے کئی کتب کے ترجمے کرے، 50 کتابوں کی فہرست میرے پاس ہے جو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ان میں کچھ آسان کتابیں اور کچھ ایسے مشکل موضوعات ہیں جو عام انسان کو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے بعد علم حدیث، دیکھیں جو بھی عالم دین ہوتا ہے، جو بھی عاشق رسول ہوتا ہے، اس کو حدیث سے شغف نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء کو حدیث پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بلکہ بہت سے علماء کا تو یہ معمول تھا۔ دوستوں بزرگوں آپ حیران ہوں گے کہ حدیث پڑھنے کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ روضہ رسول پر بیٹھ کر حدیثیں پڑھا کرتے تھے، روضہ رسول پر بیٹھ کر حدیث کے ترجمے کیا کرتے تھے، روضہ رسول پر بیٹھ کر حدیث کی شروحات لکھا کرتے تھے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے بھی خلاصۃ الحدیث کے نام سے اور کئی کتابیں حدیث کے اوپر آپ نے لکھی ہیں۔ تو حدیث سے آپ کو خاص شغف تھا، اور پھر جو علم کا ذخیرہ آپ نے ورثے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حاصل کیا، اس کو من و عن آپ نے آگے پہنچایا۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نعت گو شاعر تھے، یہ چیز آپ کو وراثت میں ملی، نعتوں کے انبار آپ نے لگا دیے، اور ایسے ایسے پیارے کلام آپ نے پڑھے۔ ابھی انور بھائی نے آپ کے سامنے کلام پڑھا ہے، وہ آپ نے سنا۔ آپ اندازہ کیجئے ایسا عشق، ایسی محبت بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحائف ہیں جو انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک فکری لیڈر تھے، ایک نظریاتی لیڈر تھے،
آپ ایسا نہیں جو ایک روایتی گدی نشین ہوتے ہیں یا روایتی جانشین ہوتے ہیں، آپ اس نہج پر نہیں تھے، آپ کی اپنی سوچ اور فکر تھی، آپ دنیا کے جس خطے میں جاتے وہاں کا گہرائی سے مشاہدہ کرتے۔ آپ ایک وقت تھا جب پاکستان آئے، آپ کا مخطوط میرے پاس موجود ہے، جب پاکستان آئے تھے چند دہائیوں پہلے، تو آپ نے یہاں پر آ کر آپ نے تھوڑا سا مایوسی کا اظہار کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے علماء میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ باقاعدہ تاج الشریعہ نے اس پر فکر کا آپ نے اظہار فرمایا تھا اور اس کو حل کروانے کی بھی آپ نے کوشش کی۔ تو جہاں پر جاتے اس جگہ کا مشاہدہ کرتے، وہاں کے لوگوں کو پڑھتے۔ حضرت شاہد اللہ نوری صاحب کھارادر میں ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ جب وہ امریکہ کے دورے پر حضور تاج الشریعہ آتے تھے تو استقبال کرنے والوں میں شاہد نوری صاحب ہوتے تھے۔ انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ میں نے دیکھا کہ وہ لیڈر کہ جہاں چلے جان کے نزدیک ایک لوگوں کا سمندر ہوتا تھا، لوگ ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ واللہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی خلوتیں جو ہیں وہ یاد الہی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ جب کسی سے ملتے تو بالکل عام انسانوں کی طرح ملتے، محبت سے ملتے، محبت سے پیش آتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ حضرت مزاح بھی فرماتے تھے، مزاح بھی فرماتے تھے۔ یعنی جو ایک علماء کی عادت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا۔ مزاح میں اور مذاق میں فرق ہے، مزاح میں تہذیب ہے، مزاح میں شائستگی ہے، مذاق میں بےہودگی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ مذاق اور استہزاء استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کو مزاح کہا جائے۔ تو حضرت مزاح بھی فرماتے تھے، بہت خوش مزاج تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب وضو کرتے تھے تو حضرت مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار میرا امامہ جو بندہ ہوتا تھا تو فرماتے تھے میاں ایسے نہیں، ایسے باندھو۔ ایک ایک چیز آپ نوٹ کرتے تھے اور جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جن کے پاس اتنا علم ہو، جو صاحب قلم ہو، جو صاحب تصنیف ہو، جو صاحب تحریر ہو، ان کے اندر اتنی عاجزی ان کی ساری، اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کا رابطہ رسول اللہ سے کتنا مضبوط ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو کتنا فیض پہنچا ہوگا جو ان میں یہ انکسار ہے۔ یاد رکھیں انہی علماء میں جھکاؤ ہوتا ہے جن پر نگاہ رسول ہوتی ہے۔ تو حضرت جب جلوت میں ہوتے تو لوگوں کا ایک بہر آپ کے سامنے ہوتا، لوگ آپ کی دستبوسی فرماتے، آپ کا مختصر سا بھی وقت جو ہے مانگنے کے لیے لوگ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے، لیکن جب آپ کی خلوتیں بھی ہوتی تو آپ کے دو کام ہوتے، آپ مجلس میں بیٹھتے، لوگوں سے باتیں کرتے، خوش مزاجی کرتے، مسائل پوچھتے، یا پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے۔ شریعت کے بہت پابند تھے اور یاد رکھیں شریعت کی ایسی پابندی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کا دیکھیں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس سے ہرگز کوئی غلط تاثر نہ جائے، کیونکہ کچھ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اصولی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اصول میں سب ایک ہیں، عقیدے میں سب ایک ہیں، ہاں تحقیق میں فرق آ جاتا ہے۔ اب جیسے جب یہ کیمرہ آیا تو بہت سے علماء کا اس میں اختلاف تھا۔ وہ اختلاف کیوں تھا؟ اس کی نوعیت یہ تھی کہ دیکھیں تصویر جو بنائی جاتی ہے نا، تصویر دو طرح سے بنتی ہے، ایک تو ایک کیپچر کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا باقاعدہ پرنٹ نکالنا، ایک ہے ڈیجیٹل جو پرنٹ نہیں نکالی جا رہی، اور ایک ہے باقاعدہ ہاتھ سے مصوری کرنا۔ تین صورتیں۔ تو جب یہ ٹی وی آئے، جب یہ کیمرے آئے تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا اور سخت اس پہ حکم دیا کہ بھئی تصویر کھنچوانا کسی صورت میں جائز، کیونکہ آپ کی تحقیق تھی۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جھینگے کھانے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی تحقیق ہی ہے کہ جن کے نزدیک وہ مچھلی ان کے نزدیک جائز ہے، جن کے نزدیک مچھلی نہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کی تحقیق یہ تھی جو تصویر ہے باقاعدہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ گویا کہ اس طرح جیسے کوئی ہاتھ سے بنا رہا ہے، اور یہ جاندار کے نقوش ہے جو صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے۔ تو دیکھا گیا کہ آپ نے اتنی پابندی کی شریعت کی کہ زندگی کے آخری مرحلے تک آپ نے تصویر نہیں کھنچوائی۔ آپ اتنے پابند رہے، آپ نے کیمرے کے آگے کبھی آپ نہیں آتے تھے، کبھی آپ نے تصویر نہیں کھنچوائی۔ حالانکہ اتنی عالمی شخصیت ہوں جن کا نام 500 مشہور شخصیات میں ہو، آپ سوچیں کہ ان کی تصویر نہ آنا یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ ایک دو لوگوں سے آپ کی تصویر وائرل ہوئی، دیکھیں یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عالم ہے تصویر نہیں کھنچواتا تو براہ کرم اس کی تصویر کھینچ کر اپنے پاس سیو نہ کریں، یہ ان کے ساتھ خیانت ہے۔ جب ان کا فتویٰ ہے تو پھر آپ اس پہ عمل کریں۔ تو لوگوں نے آپ کی جو تصویریں کھینچ کر وہ وائرل کر دی، تو حضور تاج الشریعہ نے باقاعدہ ایک صوتی پیغام دیا کہ جن جن لوگوں کے پاس وہ تصویر ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور باقاعدہ میں اس چیز کا حساب لوں گا، میری طرف سے اس بات کی اجازت نہیں۔ اتنی سخت شریعت کی پابندی اسی میں ہو سکتی ہے جس کا عمل ہو، جس کا علم پر عمل ہو۔ لیکن یاد رکھیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو علماء تصویر کھنچوا لیتے ہیں وہ ناجائز کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میں اجازت ہے، جو کہ موبائل کا جو کیمرہ ہوتا ہے اس کا کوئی پرنٹ نہیں نکلتا، ہاں ہارڈ کاپی منع ہے، ہارڈ کاپی کی کوئی اجازت نہیں دیتا، ہاں مجبوری کی صورت میں ہے۔ اب کسی کو حج پہ جانا ہے تو مجبوری ہے، وہاں پر جائے، وہاں پہ جواز کا فتویٰ ہے کہ کھنچوانے والا، پرنٹ نکالنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔
تو یاد رکھیں یہ اختلافی معاملات ہوتے ہیں، ان میں عوام کو نہیں الجھنا چاہیے، لیکن بہرحال شریعت کی پابندی کی بات تھی تو وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ علماء نے آپ کو قاضی القضاء فی الہند کہا۔ دیکھیں ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اگرچہ ہے ہندو اسٹیٹ لیکن وہ کہتا ہے اپنے آپ کو سیکولر ہے، تو وہاں پر کوئی بھی خاص منصب اسلامی نہیں ہے، لیکن عرب اور عجم تمام علماء نے آپ کو فرمایا کہ ہند کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے حضور تاج الشریعہ جن کو قاضی القضاء فی الہند کہلانا چاہیے، کیونکہ ان سے زیادہ یہاں پر علمی ملکہ، علمی قابلیت اور علمی استعداد کسی میں نہیں ہے۔ تو آج یاد رکھیں جس طرح اعلیٰ حضرت کے دور میں ملک شام اور مصر کے علماء اور دنیا بھر کے علماء اگر کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو وہ اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے۔ فتاوی رضویہ میں یاد رکھیں وزیرستان تک کے سوالات ہیں، میں نے خود دیکھا وزیرستان تک سے لوگ فتویٰ بریلی بھیجتے تھے، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے تھے کہاں وزیرستان اور کہاں بریلی۔ یہاں کی جو پختون برادری تھی وہ باقاعدہ کسی مسئلے میں پھنستی تھی تو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے، پوری دنیا سے لوگ۔ افریقہ میں کوئی سوال ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت کی طرف سوال آتا، تو فتاوی افریقہ، اس طرح کے کئی فتاوی آپ کے معروف ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اگر علماء کہیں پھنس جاتے تھے کسی مسئلے میں، کوئی اجتہادی مسئلہ ہوتا یا جس پہ اجماع کی حاجت ہوتی تو لوگوں کے قلم سوال کرنے کے لیے حضور تاج الشریعہ کی طرف اٹھتے تھے اور آپ سے سوال کیا جاتا تھا۔ تو دوستوں بزرگوں یہ مختصر سی محفل صرف خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تھی۔ یاد رکھیں آپ کی شخصیت پوری ایک بایوگرافی ہے، اس پہ باقاعدہ تحقیق بھی ہو جائے، مقالہ جات شخصیات پہ لکھے جاتے ہیں، یقیناً آپ پہ بھی مقالہ جات لکھے گئے ہیں، لیکن یہ مختصر سی نشست صرف اس لیے تھی تاکہ ہم ان کا تذکرہ کر کے چند برکات اپنی طرف مائل کر لیں اور کچھ حصول برکت ہمیں ہو جائے۔ اللہ تو ان کے درجات بلند فرمانے والا ہے۔ جو کام، جو خدمات، چاہے وہ سماجی خدمات ہوں، چاہے وہ علمی خدمات ہوں جو آپ نے کی ہیں، اس کی جزا اللہ دینے والا ہے، اور آپ اپنے بعد بھی ایسی بنیادیں چھوڑ کر گئے ہیں جو کبھی ہلنے والی نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑے مدرسے کی اور بہت بڑی اکیڈمی کی بنیاد ہے، کئی طلبہ وہاں پر پڑھتے ہیں، اور آپ کی تحریر جو ہے، تحریر اور آپ کے جو فتاوی جات ہیں اور آپ کے جو علمی مقالہ جات ہیں وہ الحمدللہ صدیوں تک علماء کی رہنمائی کریں گے، صدیوں تک عالم اسلام اس سے فیض پائے گا، اور اس وقت جو آپ کے جانشین ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو میں ایک بات دیکھیں، بزرگوں کے جو اللہ رب العزت علماء کی محبت دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث آپ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمان والوں کو فرماتا ہے، یعنی جو فرشتے ہیں ان سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس بندے سے محبت کرو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک 7 آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کی محبت اہل زمین پر بھی پیدا کر دی جاتی ہے، تو زمین والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے، لوگ بڑی مشکلوں کے ساتھ، عادت بتا رہا ہوں، ملنے جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت وصال ہوا اس دن، بلکہ کئی دنوں سے اتنی شدید بارش ہوئی کہ بریلی کی جو سڑکیں ہیں نا، اس کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے خود دیکھی کہ اتنا پانی چڑھا ہوا تھا کہ گھٹنوں سے بھی کہیں اوپر تھا، لیکن دیکھا گیا کہ آپ کا جو آخری دیدار تھا لوگ اس کو کرنے کے لیے اتنے پانی میں بھی چل کے آ رہے تھے، اور ایک لمبی قطار لوگوں کی لگی ہوئی تھی کہ حضور تاج الشریعہ کا آخری دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ اتنی لمبی قطار، یقین کریں دیکھنے میں یہ کرامت ہے آپ کی، کرامت ہے آپ کی۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایسی بات ہے جس کو عقل قبول نہیں کرتی کہ اتنی بارش ہو اور لوگ قطاریں بنا کے آپ کے دیدار کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنا پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن پوری گلی جو ہے وہ کونے تک، اور قطار کی جو حد ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں تک لوگ کھڑے ہوئے، آپ کے دیدار کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اور آپ کا جو مدفن ہے، آپ کو اپنے ہی ادارے میں آپ کی تدفین ہوئی ہے، اور جنازے کا منظر سبحان اللہ، جنازے میں اتنی کثیر تعداد تھی کہ جو گراؤنڈ تھا نا اس کا جو حجم تھا اتنا بڑا تھا کہ میرے خیال سے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ اجتماع ہوتا، وہ کروڑوں سے اوپر آپ کے لوگ آپ کے جنازے میں لوگ تھے، کروڑوں سے اوپر۔ ایسے جنازے بہت کم دیکھنے میں آئے، کروڑوں سے اوپر لوگ آپ پر، پوری دنیا سے جو آپ کے تعزیتی جو مکتوبات آپ کو بھیجے گا آپ کے وصال پر، آپ پوری دنیا سے خطوط آئے اور سب نے تعزیت کیا کہ بھی آج ہم محروم ہو گئے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برکت بڑوں سے وابستہ ہے، البرکت مع الاکابرین، بڑوں سے برکت ہے۔ اور آج یہ المیہ ہے، اسے ہم اپنی محرومی کہہ لیں، کیا کہہ لیں کہ علماء، بزرگ علماء جو ہیں وہ دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، اور اب علم کا وہ منصب سنبھالنے والے بہت کم رہ گئے۔ ہمارے قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم خدمات آپ نے کیا، آپ کا وصال ہوا،
اس کے بعد قبلہ شاہ طرب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضور تاج الشریعہ، اور اس طریقے سے آج بھی دیکھ لیں کئی علماء ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے، تو یہ ایک بہت بڑا علمی نقصان ہے جو ہمیں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو نوجوان ہیں میں ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ خدا را آپ علم دین حاصل کریں۔ اگر بزرگ رخصت ہو جائیں گے تو آئندہ یہ منصب کون سنبھالے گا؟ آئندہ ممبروں پر بیٹھ کر یہ درس و تدریس، یہ تحریر وغیرہ، یہ سب کام کون کرے گا؟ یہ آپ نے کرنا ہے، دین کو آپ نے بچانا ہے۔ تو ہمارے علماء رخصت ہو رہے ہیں، آگے ہی منصب کون سنبھالے گا؟ اس کے لیے آگے بڑھو اور محنت کرو۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ علم حاصل کریں اور تقوی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ آپ نے پوری زندگی تقوی اختیار کیا اور سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کیا، تو ہمارے لیے اس میں بڑا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔